بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات علماء کرام، قابل قدر عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں اور بندوں کے صفات کے بارے میں کچھ باتیں گزشتہ پیر کی مجلس میں قدر وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ صفات ہیں، بندے کے بھی کچھ صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کو صفات کاملہ وجودیہ کہتے ہیں اور بندے کے صفات کو صفات ناقصہ عدمیہ کہتے ہیں۔ العدم لا یوجد، عدم کہتے ہیں کہ جس کا وجود نہ ہو، اس کو عدم کہتے ہیں۔ اور ہم عدم اضافی ہیں، عدم محض نہیں ہیں۔ عدم اضافی اور عدم محض میں فرق ہے۔ عدم اضافی کہتے ہیں کہ ثابت الذات مسلوب الوجود، اللہ کے علم میں تو ثابت ہیں مگر محتاج ہیں، از خود ہم وجود میں نہیں آ سکتے۔ عدم محض کا مطلب ہے نہیں سو نہیں، جو چیز نہیں ہے وہ نہیں، ناقابل بیان۔ مثال کے طور پر اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پیر، اللہ کا چہرہ، یہ ناقابل بیان ہے، تصور ہی نہیں کر سکتے، نہیں سو نہیں، اس کو عدم محض کہتے ہیں۔ آدمی جو جانا اور پہچانا جاتا ہے وہ صفات سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں، اس کی خوبیاں اور اس کے کمالات جو ہوتے ہیں وہ صفات سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ذات کو کہا گیا ہے کہ ذات اسماء و صفات کے مرجع کا نام ہے، لوٹنے کی جگہ کو ذات کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ صفات کاملہ وجودیہ ہیں۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، جب سے ان کے صفات ہیں۔ کب سے ہیں؟ ازل سے ہیں، اور کب تک رہیں گے؟ ابد تک رہیں گے، ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لا بدایت لہ ولا نہایت لہ، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ جس کی کوئی انتہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے ہیں، ان کے صفات بھی جب سے ہیں، اور اللہ کے صفات کو صفات کاملہ وجودیہ کہتے ہیں، اور ہمارے صفات کو صفات ناقصہ عدمیہ کہتے ہیں۔ ہماری جو ذات ہے ذات ناقص، اللہ کی جو ذات ہے وہ ذات کامل۔ ذات کامل کی جو صفات ہیں وہ ہمیشہ کامل ہی رہیں گی، اور ذات ناقص کی جو صفات ہیں وہ ہمیشہ ناقص ہی رہیں گی، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چیزیں جو جانی پہچانی جاتی ہیں وہ ازداد سے پہچانی جاتی ہیں۔ تعرف الاشیاء بازدادها، اشیاء جو جانی اور پہچانی جاتی ہیں تقابل سے، مقابلے سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔
اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے صفات کمالیہ، صفات وجودیہ کیا کیا ہیں۔ نمبر 1 حیات، نمبر 2 علم، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 ارادہ، نمبر 5 سماعت، نمبر 6 بصارت، نمبر 7 کلام۔ یہ اللہ کے صفات ہیں، صفات کاملہ وجودیہ کہتے ہیں۔ بندے کے صفات کیا ہیں؟ جس کو صفات ناقصہ عدمیہ کہتے ہیں۔ پہلی جو صفت ہے موت، میت، جہل، نمبر 2 استقرار، نمبر 3 عجز، نمبر 4 بہراپن، گونگاپن اور اندھاپن۔ یہ بندے کے صفات ناقصہ ہیں، یہ ناقص ہی رہیں گے، یہ کامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی صفات چونکہ کامل ہیں تو وہ کامل ہی رہیں گی، وہ ناقص نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے حیات۔ حیات کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے حیات کا ہونا ضروری ہے، بغیر حیات کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ظاہر ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو پیدا فرمائے ہیں تو مخلوقات سے پہلے اللہ کا وجود ضروری ہے۔ اللہ کب سے ہیں؟ جب یہ کائنات نہیں تھی اللہ تھے، آسمان نہیں تھا اللہ تھے، زمین نہیں تھی اللہ تھے، عرش نہیں تھا اللہ تھے۔ ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے، ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور ان کی صفات بھی ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور جو صفت ہوتی ہے وہ کبھی ذات سے جدا نہیں ہوتی۔ الصفات لا ينفك عن الذات، صفات کبھی ذات سے جدا نہیں ہوتی، ملی ہوئی رہتی ہیں، ہمیشہ اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ گزشتہ مجلس میں ایک مثال دی گئی تھی، جیسے نمک ہے، آپ نمک کی نمکینی کو نکالنا چاہیں گے تو نہیں نکال سکتے، یہ نمکینی اس کی صفت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حی ہیں، ان کی ایک صفت کیا ہے؟ حیات ہے، ان سے کبھی جدا نہیں ہوتی، الگ نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات کبھی ان سے جدا نہیں ہوتی، ہمیشہ ہمیش رہیں گی ان کے ساتھ۔ اور ہماری جو صفت ہے صفت ناقصہ عدمیہ جس کو کہتے ہیں، اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ابھی یہ بارش کا زمانہ چل رہا ہے، بہت سے ڈیم بھر گئے ہیں، لوگ سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں اور اچھے اچھے مقامات پہ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ کیا ہے ڈیموں کا رخ بھی کرتے ہیں، دروازے کھل گئے ہیں چلو جا کے دیکھ لیں گے، دروازے کھلے ہوئے رہتے ہیں، جم غفیر رہتا، لوگ پھلی بیچتے رہتے، پھلی معلوم ہے نا، مونگ پھلی بیچتے رہتے۔ وہاں بعض پھلی ایسی ہوتی کہ جس کو بھونا جاتا ہے، اور بعض پھلی ایسی ہوتی ہے جس پر نمک کا چھڑکاؤ ہوتا ہے، نمک کے ذرات اس پہ ڈالے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب نمک کے ذرات جب پھلی پہ آئے تو پھلی کیا ہوتی ہے؟ نمکین ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ یہ کوئی بیان نہیں ہے بھائی، ایک مذاکرہ ہے آپ حضرات سے۔ اگر آپ اس پھلی کو دھو دیں گے تو نمکین رہتی؟ چلے جاتی۔ کیوں چلے جاتی؟ وہ جو صفت ہے نمکینی اس کی اصلی نہیں ہے، ذات سے نہیں ہے، اس کی اصلی نہیں ہے۔ اب سمجھو ہماری جو صفت ہے، ہم کیا ہیں؟ میت ہیں، ہم مردہ ہیں، اصلاً مردہ ہیں ہم، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور ہاتھوں میں قوت اور طاقت ہے، اور پیر سے ہم چل رہے ہیں، اور لوگ کیا ہے غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میرے ہاتھوں میں طاقت اور قوت ہے، میں اپنے پیروں سے چل رہا ہوں۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ آدمی کو ہمیشہ اپنی اصلی حالت پہ نظر رکھنا، میں ہوں کیا؟ مردہ، میت۔
جس طرح مونگ پھلی سے کو آپ دھونے سے اس کی نمکینی جب غائب ہو جاتی ہے چونکہ اس کی وہ اصلی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، اسی طرح ہماری جو حالت ہے، ہم مردہ ہیں، میت ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ بصارت دے رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ سماعت دے رہے ہیں تو ہم کیا ہے، سن رہے ہیں، اور ہمارے ہاتھوں میں قوت آ رہی ہے تو ہم کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں، ہمارے پیروں میں قوت آ رہی ہے تو ہم چل رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سے اعضاء ہیں، یہ جو اللہ تبارک و تعالی حیات دے رہے ہیں، بصارت دے رہے ہیں، سماعت دے رہے ہیں اور بہت سی چیزیں دے رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، کوئی کام بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اصلی نہیں ہیں، یہ سب کس کے ہیں، اللہ کے ہیں، اور بطور امانت اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس رکھے ہیں۔ اس کو نسبت امانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نسبت امانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے حیات، اور ہماری صفات میں سے ایک صفت کیا ہے، مردہ ہونا۔ اب دیکھیے اللہ کو اور اپنے آپ کو کیسے پہچاننا۔ عرفت نفسی بالنقص وعرفت ربی بالکمال، میں اپنی ذات کو، اپنے نفس کو نقص سے پہچانا، کمی سے پہچانا، اور اللہ کی ذات کو کمال سے پہچانا۔ ہمیشہ یہ مستحضر رہنا میری ذات میں نقص ہے ہی، کتنا بھی بڑا قابل ہوندے، لائق ہوندے، فائق ہوندے، بہت کچھ ہوندے، اس کی ذات میں نقص ہے ہی، صفات عدمیہ ہیں اس کے۔ اور اسی طرح عرفت نفسی بالجہل وعرفت ربی بالعلم، میں اپنے نفس کو جہل سے پہچانا۔ انسان کیا ہے، جاہل ہے۔ آپ لوگ بولیں گے جاہل کیسا بول رہے ہیں، اتنے علماء، اتنے حفاظ، مفتیان کرام اور بہت کچھ یہاں پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے کو جاہل بول رہے ہیں۔ ہماری اصلی حقیقت ہے کیا، حیاتی ہمارے اندر نہیں ہے تو علم کہاں سے آئیں گا بتائیے۔ ہم اصلاً مردہ ہیں، مردے کے اندر علم آتا، علم رہتا نہیں رہتا۔ تو عرفت نفسی بالجہل وعرفت ربی بالعلم، میں اپنے نفس کو جہل سے پہچانا اور میرے پروردگار کو علم سے پہچانا، علم سے پہچانا۔ اسی طرح عرفت نفسی بالعجز وعرفت ربی بالقدرہ، میں اپنے آپ کو عجز سے پہچانا۔ مجبور ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بھائی، کسی کام کو کرنے کی طاقت اور قدرت ہمارے پاس ہے ہی نہیں، مجبور ہیں، ہم لاچار ہیں۔ اور اللہ کی ذات قدرت والی، طاقت والی، ارادہ رکھنے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت حیات ہے، اور ہماری صفات میں سے ایک صفت کیا ہے، مردہ ہے، میت ہے۔ اور دوسری صفت کیا ہے اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ حیات کے بعد علم، جاننے والے۔ کب سے جان رہے ہیں اللہ؟ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جب سے ان کی صفت ان کے ساتھ متعلق ہے، علم کی صفت، وہ جان رہے ہیں۔ کب تک جانیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ وہ جانیں گے۔ اور ہماری جو صفت ہے وہ کیا ہے، جہل ہے۔ اور ایک بات والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں ایک مرتبہ سنا رہے تھے، وہ مجھے اس موقع پہ وہ بات یاد آ رہی ہے۔ آدمی اپنے آپ کو زندہ سمجھتا، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں بولتا، تو اس کو زندہ ہے مردہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان مثال والد ماجد علیہ الرحمٰن نے دی تھی۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو یہ لوگ مجلس میں اتنے لوگ یہاں موجود ہیں، کسی کی عمر 60 ہے، کسی کی 50، کسی کی 40، کسی کی 30، کسی کی 20 ہے۔ اگر کسی کی عمر 50 سال ہے تو 50 سے اوپر کو دیکھے، 50 سال ہے تو 60 سال کا ہم کیا کریں، مطالعہ کریں۔ میں 50 سال پہلے کیا تھا، کیا تھے ہم، بولیے، تھے، معدوم تھے، ہمارا مذکور ہی نہیں تھے ہم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، ہمارا ذکر ہی نہیں تھا، لیکن اللہ کے علم میں ہم ثابت تھے، معلوم اللہ کہتے ہیں اسے۔
اللہ کے علم میں. کوئی 30 سال کا ہے، 30 سال سے پہلے ذرا سوچے کہ میں کیا تھا، کہاں تھے ہم؟ اللہ کے علم میں تھے، موجود نہیں تھے، معدوم تھے. اب ہماری حقیقت ہمارے کو سمجھ میں آتی ہے، ہم ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آ رہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حیات ان کی صفت ہے، علم ان کی صفت ہے. جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، جب سے وہ جان رہے ہیں، اور ہمیشہ ہمیش یہ صفت ان کے ساتھ لگی ہوئی رہتی ہے. ہم اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ایک آدمی مکان بنانا چاہتا ہے تو انجینئر کے پاس جاتا، بھائی میرے 100 گز کا یہ پلاٹ ہے، اس میں آپ کو گھر بنانا ہے. تو وہ انجینئر کیا کرتا، پورے چاروں جگہ سے اس کو دیکھ لیتا کہ کتنے 100 گز ہے، کیا ہے، سب دیکھ لینے کے بعد ایک نقشہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے. اس نقشے کو کیا کرتا، کاغذ پہ لاتا. اس نقشے کو کیا کرتا وہ انجینئر، کیا کرتا، کاغذ پہ لاتا. اسی طرح ہم اللہ کے علم میں ثابت تھے. قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں سب کیا ہیں؟ اللہ کے علم میں ثابت ہیں. جس طرح انجینئر کے دماغ میں ایک خاکہ ہوتا ہے، ایک تصویر ہوتی ہے مکان بنانے کی کہ کھڑکیاں یہاں لگائی جائے، دروازے یہاں لگائے جائے، شام میں برآمدہ ہو، ہوادان ہو، ایک انجینئر کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے. اسی طرح جتنی چیزیں قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں یہ سب اللہ کے علم میں، سب اللہ کے. اور جب وہ انجینئر ان معلومات کو کاغذ پہ لاتا ہے اور تعمیر کرتا ہے تو ایک گھر وجود میں آتا ہے. آتا ہے نہیں آتا ہے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معلومات کے بارے میں فرماتے ہیں کن ہو جا، تو وہ چیز دنیا میں وجود میں آ جاتی ہے. یہ ہے اصل چیز. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ حیات پہلی صفت، علم دوسری صفت، اور ارادہ رکھنے والے، زبردست ارادہ رکھنے والے. اور ہم کیا ہیں؟ بے ارادہ. حیات ہی نہیں تو ارادہ کہاں تھی؟ حیات ہی نکال دو، کوئی کسی کام کے نہیں رہتے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ علم، ارادہ، قدرت. اور ہم کیا ہیں؟ عاجز ہیں، بے بس ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ کی ذات یہ ہے کہ ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ قادر ہیں. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہیں، سننے والے ہیں، بصیر ہیں، دیکھنے والے ہیں. اور ایک کیا ہے؟ کلیم ہیں. کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرنے والے ہیں. ہم کیا ہیں؟ بے ارادہ ہیں اور عجز ہمارے اندر ہے. اور اسی طرح بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. ہم نہ بنے، ہم نہ سب کو دیکھ رہے ہیں، ہم تم نہ اندھے بول کے بڑھ رہے ہیں. اس کی مثال بھی والد صاحب اور ہمارے بزرگان دین شاہ صاحب دامت برکاتہم اور دوسروں سے ہم نے بارہا سنا ہے. دیکھو انہوں نے ایک عجیب مثال دیا کرتے تھے. جب تک یہ کرنٹ کا جو گولا ہوتا ہے نا، بلب، جب وہ گھر میں رہتا ہے یا دکان میں رہتا ہے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے. روشن نہیں رہتا روشن. جب اس بلب کو ہم گھر کو لا کے اور فٹ کر دیے اور بجلی کا تعلق اس میں آ گیا، کرنٹ اس میں آ گیا، تو بلب کیا ہو جاتا ہے؟ روشن ہوتا ہے. جب کرنٹ اس میں نہیں تھا تو وہ بے بس و مجبور تھا. جب کرنٹ اس کے اندر آ گیا تو روشنی آ گئی. اسی طرح یہ ہماری دو آنکھ ہیں، یہ آنکھ بے بس اور مجبور ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ بصارت دیتے ہیں تو ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سماعت دیتے ہیں تو ہم سنتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان میں قوت دیتے ہیں، قوت گویائی، تو ہم بات کرتے ہیں. ہر اعتبار سے ہم مجبور، لاچار ہیں. تو یہ صفات ہیں. ان صفات کو ہمیشہ آدمی مستحضر رکھنا. اللہ کی صفات کیا ہیں اور ہماری صفات کیا ہیں. ہر آن اللہ کی صفات
اب بارش کی طرح بندوں کی طرف متوجہ ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حیات دے رہے ہیں، زندگی دے رہے ہیں، یہ ان کی امانت ہے. امانت کا صحیح استعمال ہونا. زندگی کے بارے میں اللہ پوچھیں گے، میں نے تجھے 50 سالہ 60 سالہ زندگی عطا فرمائی تھی، اس زندگی کو تو نے کہاں لگایا؟ جوانی کے بارے میں پوچھیں گے، جوانی کا ایک عمر، ایک قیمتی حصہ میں نے تجھے عطا کیا تھا، اس حصے کو تو نے کہاں لگایا؟ یہ آنکھ بھی امانت، ہاتھ بھی امانت، پیر بھی امانت، جسم کے پورے اعضاء تک امانت ہے اللہ کی. ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھ کے بارے میں، کان کے بارے میں، دل کے بارے میں، ساری چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. وقت کیا ہوا بھائی؟ ارے وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے. بس اب جو باتیں اس موقع پر کہی گئی ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.